میں ہوں سہیل رانا۔ گزشتہ چند روز سے کبھی جعلی پاسپورٹ سعودی عرب میں پکڑے جاتے ہیں، کبھی 50,000 سے 50 لاکھ کے درمیان شناختی کارڈ پکڑے جاتے ہیں۔ افواج پاکستان سرحدوں پر لڑے یا ان جعلی لوگوں کے ساتھ، کوئی بندہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو کرپشن سے پاک ہو۔ ہر طرف ایک جمعہ بازار لگا ہوا ہے کرپٹ لوگوں کا۔ ڈالر مافیا کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا لا اینڈ آرڈر سیکورٹی ایجنسیز نے، اور اب سعودی عرب میں 18,000 یا 25,000 جعلی پاسپورٹ پکڑے گئے ہیں۔ موجودہ آرمی چیف کو پتا ہے وہاں کون بناتا ہے، کیونکہ 2007، 8، 9 میں یہ ادھر ہی تھے۔ ان کو تو ایک ایک چیز کا پتا ہے، تو ان کو پکڑیں۔ وزارت خارجہ کے اہم ترین افسران جو اس وقت 17.5 گریڈ میں تھے، اب 21.5 میں چلے گئے ہیں، جعلی پاسپورٹ کا کام کرتے ہیں۔ اب تو ان کو کونسلر جنرل لگایا ہوا ہے یورپ میں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اسی طرح نادرا میں کروڑوں سے لے کے کھربوں روپے کی کرپشن تھی، چلیں وہاں پہ منیر صاحب چلے گئے ہیں، چیزیں انڈر کنٹرول ہو جائیں گی۔ ایف آئی اے 100% انوالو ہے۔ ایک ایک فلائٹ جو جینون لوگ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں ان سے یہ $500-700 لے کے چڑھا دیتے ہیں۔ ان کے جینون ویزے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزے پہ وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ ایف آئی اے 100% انوالو ہے۔ اب تو ایف آئی اے میں بھی کوئی 2 سٹار یا 3 سٹار جنرل لگا دینا چاہیے، کیونکہ یہ پولیس افسر کے لوگ آتے ہیں جو خود ہی اے ایس پی سے شروع ہوتے ہیں کرپشن شروع کرنے، اور 22 گریڈ تک کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایف آئی اے کے ڈی جی آ جاتے ہیں محسن بٹ کو چھوڑ کر۔ اسی طرح پاسپورٹ، یہ ایسے افسران ہیں کو 10 بار جیل گئے ہیں۔ ایف آئی اے اور ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کوئی بندہ ان کے خلاف وی لاک کرے تو اس کے خلاف یہ لیسکو سے ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں۔ کل ایک وہ رانا عظیم پہ انہوں نے ایف آئی آر کٹوا دی، اور وہ کہا کہ یہ ایجنسیوں نے کہا ہے۔ وہ خدا کے بندے، اور ایجنسیوں کو بھی چاہیے آئی ایس پی آر کے تھرو یہ جو جعلی سیکٹر کمانڈر بن کے آتے ہیں یونائٹڈ انشورنس والے، وہ ان کو پکڑ کے ذرا ٹی وی پہ بھی لائیں۔ وہ جعلی اکرم شاہد کو جو تبھی سعودی انشورنس کمپنی کے نام پہ اربوں یا کھربوں روپے کا فراڈ کر رہا ہے، تو فوج کیا کیا کرے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ یہ جمہوریت کا بوریا بسترا گول کرے، تاکہ کوئی 5 سال کے لیے یہاں پہ کوئی ایک ایسا سسٹم لا کے دے جائے، اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے یہاں پر، تاکہ کوئی ڈائریکٹ ووٹ لینے والا نہ ہو۔ کبھی کوئی 9 مئی کا واقعہ ہو جاتا ہے، افواج پاکستان کو ادھر انوالو کیا جاتا ہے، پھر ابھی یہ ہر تیسرا واقعہ ہوتا ہے اور کہیں گے یہ خفیہ ایجنسی کروا رہی ہے۔ خفیہ ایجنسی کے وہ ایک مثال ہے کہ گدھے پہ جو بندے جا رہے تھے وہ لائیو نہیں کہہ سکتا، تو وہ ان کو تو خود نہیں پتا ہوتا وہ کیا ان کے نام پہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے سٹنگ آرمی چیف کو، چیف آف جنرل اسٹاف کو چاہیے کہ ان کو آئی ایس پی آر کے ذریعے جو جعلی سیکٹر کمانڈر بن کے آتے ہیں یا جعلی لیسکو کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بن کے آتے ہیں کہ ہم ایجنسی کے لوگ ہیں، ان کو منظر عام پر لائیں، تاکہ یہ ختم ہو سکے افواج پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے $20 ارب اسرائیلیوں، امریکیوں، MI6 نے پھیلائے ہوئے ہیں بیوروکریسی میں، ہم صحافیوں میں، اسی طرح فوجیوں کے میں بھی لوگ ہوں گے ریٹائرڈ جن کو انہوں نے پیسے دیے ہوئے۔ آرمی چیف نے ریٹائرڈ 3 سٹار 4 سٹار سے ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ نے کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے تو کریں، لازمی کریں، لیکن اس میں آپ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نہ لکھیں، ریٹائرڈ میجر جنرل نہ لکھیں، ریٹائرڈ بریگیڈیئر نہ لکھیں۔ آپ جس مرضی جماعت کا حصہ بن جائیں، آپ کو ویلکم کیا جائے گا، لیکن افواج پاکستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک انہوں نے مثال بنائی امجد شعیب کی، تو ایک مثال اب بھی بنا دینی چاہیے کہ جو
سویلین انٹیلیجنس بیورو کا یا یونائٹڈ انشورنس کا یا لیسکو کا ایک جعلی بن کے آتا ہے، ملٹری انٹیلیجنس کا نام لیتا ہے، تو ان کو گرفتار کریں اور ان کو کیمرے